بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگنے کا طریقہ۔ اسلام جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے، اور جس طرح ہر کام میں کامیابی کا امکان صحیح طریقے سے ہی کرنے میں پوشیدہ ہے، دعا بھی بتائی گئی ہدایات کے مطابق ہی کرنی چاہیے۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کریں۔ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ پہلی ہدایت، ہاتھ اٹھا کر مانگنا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگتے وقت اپنے ہاتھ اتنے بلند کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ نمبر 2، قبلہ رو ہو کر مانگنا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس دن بدر کی لڑائی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں کو دیکھا اور قبلے کی طرف منہ کیا، پھر دونوں ہاتھ پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگے اپنے پروردگار سے۔ نمبر 3، حمد اور درود پڑھنا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور یہ دعا کی، اے اللہ میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ کی شایان شان اس کی حمد بیان کر اور پھر مجھ پر صلات یعنی درود بھیج، پھر اللہ سے دعا کر۔ کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ عزم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے دعا کرو تو عزم کے ساتھ کرو، اور تم میں سے کوئی یوں نہ کہے اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، کیونکہ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں۔ قرآن و حدیث کی یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں، کب کیا چیز کسی کی اور ہماری ہدایت و بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دیا۔